ڈاکٹر جمیل احمد سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یو این میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں کچھ اہم امور پر بات کی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس اجلاس کو اور ان کی تقریر کو؟ سب سے پہلے تو اس کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیے، مجھ جیسے شخص کو ظاہر ہے اس کو بڑے ناپ تول کے دیکھنا ہوتا ہے، اور کیونکہ ساری زندگی انہی معاملات میں گزرے ہیں، تو میں نے تمام اینگل سے اس تقریر کو سنا بھی، اور جو اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں میں آپ کی ناظرین کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ چند لمحے میں، لیکن میں بتا دوں مختصراً ایک جملے میں، یہ جن جچے تلے الفاظ میں اس اسپیچ کو تقریر کو تیار کیا گیا ہے، اور جس انداز میں اس کو پیش کیا ہے، پرائم منسٹر کو بھی مجھے کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کا انداز بیاں ویسے بھی بہتر ہے، لیکن وہ سیاسی انداز بیان سے ہٹ کر یہ ڈپلومیٹک طریقے سے اور انٹرنیشنل لیگل فریم ورک اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فریم ورک کے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور اسی انداز میں یہ اسپیچ لکھی بھی گئی تھی۔ تو ایک تو یہ اس کو کہنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے۔ جب اچھی چیزیں ہونا شروع ہوں اور جب آپ اچھے عمل کرنا شروع ہوں تو اس کے رزلٹ بھی اچھے آتے ہیں۔ ہم نے اپنے فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کیا، خاص طور پر جب ہمیں خدشہ محسوس ہوا اور انڈیا نے ہمیں دھمکی دینا شروع کی، اور جب یہ بات ہے 26 اپریل کی کہ جس میں ہم نے پہلی اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی، اس کے بعد دوسری بھی کی، اور دونوں میں جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا، آج جو تقریر ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں، اس میں بہت ساری جو ان نکات کی ایک ریفلیکشن ہے، اور وہ کیا نکات تھے میں بس 2 جملوں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بیسیکلی ہمارا ایک بڑے میچور انداز اور ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز تھا کہ دنیا کو ہم نے اپنے لوپ میں لیا، اس سے پہلے کہ ہم انڈیا نے جو جس انداز میں حملہ کیا اور جس طرح ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے، وہ اس، اور پرائم منسٹر نے ذکر کر دیا کہ جہاز کس طرح گرائے، ملبہ کس طرح وہ ملبہ بنا دیا جہازوں کا، اب تو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جس انداز میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم نے تو واقعی آج بہت اچھی تقریر کی، اور تمام لوگ اس کو سراہ بھی رہے ہیں، لیکن اس تقریر سے پہلے جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، فیلڈ مارشل بھی اس ملاقات میں شامل تھے، جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم، تو وہ جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا کہ آپ اس ملاقات کو اور پھر اس اعلامیے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا اعلامیہ تو واضح طور پر نہیں ہے، اس میں سے کچھ پوائنٹس نکلے ہیں، اور اس پوائنٹ میں 21 پوائنٹس کا بھی ذکر آیا ہے، جو کہ ایک میگزین ہے امریکہ کا، اس نے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ یقیناً دیکھیں، یہ میٹنگ کوئی عام میٹنگ تو تھی نہیں جس میں کہ فیلڈ مارشل موجود تھے اور پرائم منسٹر موجود تھے، اور جب ڈپلومیٹک جب 2 سربراہان ملتے ہیں اور جب اس کے بارے میں جو ٹاکنگ پوائنٹس تیار کیے جاتے ہیں، سب جو ڈپلومیٹک ہمارا اسٹاف ہوتا ہے اور عملہ ہوتا ہے اور جو سفیر ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کافی جلدی تبدیل بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے۔ اس وقت چیزیں فیور میں چل رہی ہیں، اس ونڈو آف اپرچونٹی کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم جتنا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں جتنا زیادہ الائن اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، جتنا اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ تو بات آ جاتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی اور کیا بات سامنے آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت معاملات کیا چل رہے ہیں اس خطے میں، معاملات جو اس وقت گرم معاملات چل رہے ہیں، وہ تو ہے غزہ کا معاملہ، وہ تو ہے کہ پاکستان نے جب اپنی ایک قوت اور صلاحیت اور اپنی توقیر اور اپنی تکریم کو بڑھایا اس جنگ میں، جنگ جیت کر انڈیا کے خلاف، تو اس میں پاکستان کی ایک اہمیت اور افضلیت بڑھ گئی۔ جب یہ بڑھ گئی، اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی۔ جب ایکسیپٹیبلٹی بڑھی تو دیکھیں آپ کے سعودی عرب سے ہمارے بڑے درینہ تعلقات تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ غزہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہی بات کی کہ غزہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہوا یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں بھی اس پر بات کی گئی کہ غزہ جنگ بندی جو ہے وہ یقینی طور پہ ہونی چاہیے۔ مسلم ممالک کے رہنماؤں کی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی، تو کیا لگتا ہے صدر ٹرمپ جو یہ بات کرتے تھے کہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے اور ریزورٹ بنائے جائیں گے، اور اب غزہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا وہ مسلم ممالک کے جذبات کو سمجھ پائیں گے؟ اچھا، اس میں سر ایک سر جملہ میرا بھی شامل کر دیں، ضمنی سوال میرا بھی ہے کہ
جو اسلامی ممالک کی فوج اب وہاں پہ جو کنٹرول سنبھالے گی تو کیا پاکستان اس کو لیڈ کرے گا؟ جی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول ملے گا اس میں، لیکن پہلے آ جاتے ہیں کہ جو سوال ہوا پہلا حصہ، پھر میں دوسرے حصے پر بھی آ جاتا ہوں۔ یس، پاکستان کو بہت بڑا رول ملنا نظر آ رہا ہے اور بڑی آسانی سے اس کا آدمی انالائز کر سکتا ہے۔ اس کے میں کچھ آرگومنٹ پیش کرتا ہوں چند لمحے میں، لیکن جو دوسری بات ریویرا آف مڈل ایسٹ کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی وہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ایسا ہی خیال تھا، اور خیالات میں تبدیلی آتی ہے حالات و واقعات کو دیکھ کر۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات و واقعات کیا ہیں، تقریباً 147 کے قریب ممالک جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں، کر لیا انہوں نے پچھلے چند دنوں میں 1 درجن کے قریب، اور وہ فلسطین کو انہوں نے بائی لیٹرل طور پر تسلیم کر لیا۔ گو کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو ویٹو کر دیا تھا 2 ہفتہ قبل امریکہ نے، لیکن انہوں نے اس کا ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے۔ ان ممالک نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان ممالک کے عوام درد دل رکھنے والے دنیا کے ہر گوشے سے انہوں نے جلوس نکالے، جلسے نکالے، اپنے حکومتوں پر دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ گو کہ میرے اپنے تھوڑی سی کرٹیسزم بھی میں اس پہ جب کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا، تو فائدہ تو فی الحال اگر وہ چاہتے تو وہ یک طرفہ طور پر، 2 طرفہ طور پہ اپنے سفیر بلا لیتے، جس طرح سلوانیہ نے کیا ملک نے، کہ انہوں نے اپنی فضاؤں پر پابندی لگا دی کہ نیتن یاہو ان کی فضاؤں سے نہیں گزر سکتے۔ اسی طرح اگر باقی ممالک بھی پابندی لگا دیتے تو نیو یارک میں نہیں جا سکتے تھے وہ۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے، بہرحال دیر آئے درست آئے، ٹو لٹل ٹو لیٹ، وہ جس طرح پرائم منسٹر نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہی میں دہرا رہا ہوں، تو پھر بھی بہت اچھا ہے۔ ان پریشرز کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ والی وہ بات، یا جو نیتن یاہو والی ریویرا آف مڈل ایسٹ، وہ اس پہ بریک لگ گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ تاریخ بڑی بھیانک ہے۔ 1897 میں جو فیصلہ کیا زائونزم، جس وقت بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں، تو وہاں بہت سارے فیصلے ہوئے کہ ایک وطن بنے گا، اس کے بعد 48 میں یہ ہوا، وطن بن گیا، پھر اس کے بعد زمین قبضہ کی۔ یہ ساری چیزیں گریٹر اسرائیل کی طرف سے، میں نہیں کہہ رہا، نیتن یاہو نے نقشہ دکھلایا ہے، اور اب عرب کے تمام ممالک کہہ رہے ہیں یہ، تو اس کو بریک لگ گئی۔ اور اب اگر اس کو اسی طریقے سے پاکستان جیسا ملک اگر اس کو لیڈ کرے گا تو وہ بریک پرماننٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اب آگے منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ 29 تاریخ کو نیتن یاہو کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ وائٹ ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میٹنگ میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا، عرب اسلامک لیڈرز کی جو 2 دن قبل میٹنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور گزشتہ شب جو پرائم منسٹر کی اور سپہ سالار کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، فیلڈ مارشل کی، ان کو ساتھ ملائیں، اور جو میں نے ابھی گفتگو کی چند لمحے پہلے، ان کو ساتھ ملائیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ 29 کو کوئی یہ سیز فائر کا اعلان ہونے کا بہت زیادہ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ اور اس میں یہی امن فورس جو آپ نے سوال کیا ابھی کہ پاکستان لیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا، پاکستان کو اس کے سپہ سالار کو جون میں 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے بلایا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں میں آپ کے ناظرین کے لیے کہ اوول آفس کا اگر کسی شخصیت کو ٹور کرایا جاتا ہے تو امریکن ہسٹری کے مطابق اور امریکن وائٹ ہاؤس کی ہسٹری کے مطابق اس کی ایک سمبولک ویلیو یہ ہے کہ دنیا کو اس شخصیت اور اس ملک کی اہمیت اور افادیت کو بتانے کا ایک سگنل ہے یہ۔ بہت شکریہ آپ کا